آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح وہ بھی مذاق میں ہو جاتا ہے. آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے کہہ دیا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، اس نے مذاق میں کہہ دیا مجھے قبول ہے، تو آپ کی بیوی بن گئی ہو. کتنی خوشی کی بات ہے، سب خوش ہو رہے ہیں. ایسا خوشی آ گئی ایک دم چہروں پہ، حالانکہ کوئی مذاق میں بھی کہے گی نہیں، اتنے آرام سے ہوتا نہیں، اس کو پتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی مذاق میں کہہ دے ہو جائے گا نکاح. شریعت نے قانون اس لیے بنایا تاکہ ان اہم معاملات کو، اہم ترین معاملات کو لوگ مذاق نہ بنا لیں. ورنہ پتہ چلا آپ شادی کر کے دلہن کو گھر لے کر گئے، اس نے کہا میں نے تو مذاق میں بول دیا تھا. کیا کر لو گے بھائی؟ آپ نے طلاق دی، بیوی رو دھو کے گھر جا رہی ہے، آپ کو بعد میں پریشان ہوا، آپ نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو شریعت نے کہا زبان سے لفظ نکالو کسی بھی نہیں ہے. مذاق میں کسی کو چاقو مار دو تو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مذاق میں مارو، سنجیدگی سے مارو، دونوں قسم کے چاقو کا اثر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو طلاق بھی گولی کی طرح ہے، نکلے گی تو اثر کرے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ نہ ہو. الفاظ کی، زبان کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں. اس طرح کفریہ کلمہ بھی مذاق میں کہو تو ہو جاتا ہے میرے بھائی. کفریہ کلمہ مذاق میں کہو تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتا دوں، مذاق میں کہنا الگ ہے، غلطی سے کہنا الگ ہے. ایک آدمی کی نیت نہیں ہے کفر کی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور توجہ اس کی کسی اور بات کی طرف، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے اس کو اچھے مطلب پہ محمول کرو، غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی جنید جمشید کا کیس بہت چل رہا ہے آج کل. اس بیچارے کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں نے. میں اس کی قرآن و حدیث سے آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے ایک اصول بتاتا ہوں، پھر میں قرآن و حدیث سے وہ اصول انشاءاللہ ثابت کروں گا اور ساری زندگی اسی اصول پہ چلیں. قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص اچھا ہو، آپ کو معلوم ہے اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلے جو بظاہر اس کے نظریے کے خلاف ہو، تو شریعت یہ نہیں کہتی اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ کہتے اس کی الفاظ کی تعویل کرو، اس کا یہ مطلب نہ لو بلکہ دوسرا مطلب لو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اگر ایک آدمی ذاتی طور پہ برا ہے تو پھر اگر وہ اچھی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا کہ تم تو ہو ہی برے، تمہارا مقصد برا ہی ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو قرآن جو ہے، قرآن مجید، یہ کتاب توحید ہے نا، توحید کی کتاب ہے، جگہ جگہ توحید ہے. اب قرآن کی کوئی ایسی آیت جس سے کوئی ایسا مطلب مراد لیا جائے جس سے شرک کا پہلو نکلتا ہو تو ظاہر ہے وہ مطلب ہم مراد نہیں لیں گے، ہم کہیں گے تو کتاب ہدایت ہے، اس کا تو کام ہی توحید کی اشاعت ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اللہ نے فرمایا کہ کسی شے کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. یہ منصب صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو حلال و حرام کا اختیار ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. قطعاً اختیار نہیں، اللہ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، بلکہ نبی بھی اس کے پابند ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھے. قرآن میں آتا ہے وہ کہ قل ارائیتم ما جعل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حلالا وحراما اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. مشرکین کیا کرتے تھے؟ بعض چیزوں کے بارے میں کہتے تھے جانوروں کو کہ یہ ہم پہ حرام ہو گئے، ہم نے بت کے نام پہ چھوڑ دیے. بعض کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہو گئے، مردار کو بھی حلال سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ جو رزق اللہ نے دیا ہے کیا تمہیں یہ کس نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو اپنی مرضی سے حلال کر دو اور جس کو چاہو اپنی مرضی سے حرام کر دو؟ اور بتائے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی نے قسم اٹھائی تھی اور کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد مجھ پہ حرام ہے. آپ کا اپنی زوجہ سے کسی بات پہ تھوڑا سا
کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کیا فرمایا؟ میں خدا کی قسم کبھی شہد پیوں گا ہی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی شہد تو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ اس کو کس پر حرام خود پر کیوں حرام کر رہے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حضرت زینب نے کہا تھا نا کہ آپ کے وہ شہد کی آ رہی ہے، مجھے ہیک سی آ رہی ہے، بو سی آ رہی ہے. تو کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی؟ اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. حالانکہ وہاں 100% حرام نہیں کیا، بلکہ یعنی حرام سمجھا نہیں کہ شہد ہر مسلمان پہ حرام کر رہا ہوں، اپنے حق میں ایک پابندی لگا لی کہ میں نہیں پیوں گا. حرام سمجھ کے نہیں، آپ سمجھتے تھے کہ شہد حلال ہی ہے، لیکن معاملہ ایسا ہوگا جیسے حرام چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اجتناب ایسے کریں گے جیسے، تو اللہ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے. جب ایک چیز اللہ نے حلال کیا تو اس لیے کہ آپ کھائیں اس کو، تو آپ اس کو کیوں ناجائز کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اس کا بھی اختیار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. لیکن ایک جگہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کی صفت بیان کی ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان کی. جب وہ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ دیکھو جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھیں اللہ کی طرف سے، میں ان چیزوں کو حلال، ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب فتنہ پرور آدمی جس کا کام ہی کجی ہو، ہر بات میں نیگیٹو پہلو تلاش کرنا ہو، منفی پہلو، بات کا بھتنگڑ بنانا جسے کہتے ہیں، تعمیری کام اس کی سوچ ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا. ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی حلال و حرام نہیں کر سکتے، دوسری طرف اللہ عیسیٰ ابن مریم کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو بعض چیزیں حرام کر دی نا، جیسے اونٹ کی چربی حرام تھی بنی اسرائیل پر، تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کے حرام کو آ کے کیا کر دیں؟ حلال کر دیں. اور نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا کہ ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے حلال و حرام کرنا کس کا کام؟ اللہ کا. ایک طرف کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم اس چیز کو حلال کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ اس بات کو اچھالے گا. کیسے اچھالے گا اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا قرآن مجید سے. پہلے یہ سمجھ لیں، آپ فتنہ ہوگا نا اچھال، جس کی طبیعت میں فتنہ نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بلکہ اس سے بھی زیادہ آیت الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے، بالکل واضح بات ہے. لیکن فرمایا کہ جن کی طبیعت میں عوج ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس میں ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی نا، مثبت سوچ ہوگی، وہ کیا کہے گا کہ بھائی جب جہاں نسبت حلال و حرام کی حضرت عیسیٰ کی طرف یا نبی کی طرف کی ہے تو یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کریں گے تو خود ہی حلال، مگر زبان کس کی ہوگی؟ یہ حلت کو بیان کس کی زبان سے کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اس لیے اللہ نے اس حلت کی نسبت مجازن حضرت عیسیٰ کی طرف کر دی ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی حلال کریں گے، اس کو کہتے ہیں مجازن. کیونکہ اگر آیت ورنہ لمبی ہو جاتی، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا قرآن پڑھنے والوں میں اتنی سینس تو ہوگی، اتنی سمجھ تو ہوگی کہ میں جب جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کرنا میرا کام ہے، تو جب میں یہ کہوں گا کہ نبی حلال کریں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ حلال کرنے کا مقصد ہے حلال ہونے کو بیان کریں گے اپنی زبان سے، خود سے کر نہیں دیں گے. تو ان کے بیان کرنے سے چونکہ وہ چیز حلال ہو جائے گی امت کے لیے، اس لیے گویا کہ یہ خود ہی حلال کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں. کلام میں مبالغہ، بلاغت والا کلام وہی ہوتا ہے تو شارٹ کلام ہو. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں. میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سفر کر کے آ رہے ہوں، اب کوئی آپ سے بار بار فون کر رہا ہے بھائی کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں رہا، آپ فوراً کہتے ہیں بھائی گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی
کیا بولتے ہیں آپ؟ گاڑی پنچر ہو گئی. آپ عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے گاڑی پنچر کا مطلب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ٹائر کو اس نے شارٹ میں حذف کر دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ پنچر ہونا یہ ٹائر کی صفت تو بن سکتی ہے, گاڑی کی صفت بن ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس کا گریبان پکڑا, گتھم گتھا جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے, ایک تو لیٹ پہنچ رہا اوپر سے بہانے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں خدا کی قسم گاڑی پنچر ہوگی. گاڑی تو خدا کی قسم پنچر ہو ہی نہیں سکتی, یہیں سے تمہارا جھوٹ پکڑا گیا. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو دلائل کی دنیا میں تو اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے, لیکن عقل مند سمجھ جائے گا اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہر بات کو بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آیا, میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا, ایسے دیکھ رہے ہیں, نہ گردن ہلا رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. یہ سوچ بنا لے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ فتنے بہت, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے ایک احتجاج ایک تماشا. انسان دین پہ آنے سے جنید جمشید کہہ گا نا گانے گاتا تھا اس وقت اچھا تھا, نہ کوئی اعتراض نہ کوئی. اب اللہ رسول کی کچھ باتیں آنا شروع کر دی تو آئندہ کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپے گا, منہ سے کوئی کچھ نکل نہ جائے, یہ سارے مولوی پکڑ کے کشمبڑ بنا دیں گے. ایک آدمی کا پتا ہے کہ بھائی وہ اس کے دل میں امی عائشہ کی نفرت نہیں ہے, اہل سنت والجماعت میں سے, تبلیغی جماعت میں سے اس کا تعلق ہے, تو وہ کیوں, اس کو کیا پیسے ملیں گے کہ حضرت عائشہ کی مخالفت کر کے زبان سے بے احتیاطی کی بات نکل گئی. اس پہ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے کوئی بڑے بزرگ اس کو لکھ دیں کہ بھائی تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں, ایسا لفظ نہ کہیں جس میں ختم ہو گئی بات. اتنا تماشا اور لکھ لکھ کے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر, یہ پاگل ہے, یہ دار اسلام سے یہ توبہ نہیں کرتا, 400 علماء کے فتوے اس کے خلاف. بڑے علماء میں کوئی بھی ایسی فتوے نہیں لکھتا, یہ ذہن میں رکھ. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں, کچھ کو ویسے ہی مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا, یہ کہیں رہ نہ جائے, ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی, وہ رہ نہ جائے, لیکن درمیان میں ذرا ایک چھوٹی سی کہ شہرت جو کیسی چیز ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, جاہل تھا بالکل وہ, اس نے کہا کتا حلال ہے, یہ میرا فتویٰ ہے. ریٹن فتویٰ لکھ کے اپنی دستخط بھی اور کہیں سے مہر بنوا کے ٹھپا لگا کے شائع کر دی. لوگ گھر میں آئے تو کر رہا ہے کتا حلال ہے, جواب دے دلیل. اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا, میں دلیل سے بات کروں گا. انہوں نے کہا بتاؤ دلیل. اس نے کہا ایسے ہی نہیں, میری 10 سال کی تحقیق, میں ایسے چوک پہ کھڑے ہو کر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھا دوں. مناظرہ ہوگا کھلے عام, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا, تاکہ پتہ چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. یہ بھی ان کا بھی تو سامنے ہو نا, ایسے نہیں میرے پاس جو علم ہے ایسے تھوڑی ضائع کروں گا. لوگ علماء کو آ کے سمجھا رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں, بھائی حضرت چلیں, کھلے عام دعوت. علماء کیا ہے, بیوقوفوں سے تھوڑی ہم کیوں, ہم اس سے وقت سب کو پتہ ہے کتا حرام ہے, اس پہ کوئی بحث کی کیا ضرورت ہے حضرت. لیکن وہ تو پھر علماء کو بدنام کر رہے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے علامے بھی میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جناب ساری دنیا اس کے, وہ بار بار علماء کو چیلنج, لوگ علماء کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت یہ تو ہماری ذلت ہے, جواب دیں ورنہ رجوع کا اعلان کریں. علماء کہہ رہے ہیں ہم بیوقوف لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اسے تو فتنے اٹھتے رہتے ہیں. بہرحال جی کچھ علماء کو, سادہ علماء تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی چلو یار چلتے ہیں. ڈر بھی رہے کہ بہت ہی عجیب سا دعویٰ کیا گیا, ایسا نہ ہو کہ مسئلہ نہ ہو جائے کہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اس نے کہا کہ بند کمرے میں نہیں, کھلے عام. اب چونکہ موضوع ایسا تھا, اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے. موضوع ایسا تھا بھئی یہ تو ساری شیعہ بھی کہتے ہیں کتا حرام, حتیٰ کہ قادیانی بھی کتے کو حرام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بریلوی بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں, سارے لوگ ہی کہتے ہیں, یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں. یہ کون سا فتنہ آ گیا. بہرحال جی ٹائم رکھ لیا گیا, اسٹیج سجایا گیا, میڈیا والے او اخباروں میں وہی بندہ, وہی فلانے تصویریں آ رہی ہیں, گروپ فوٹو آ رہے ہیں, کتے بغل میں کتے کا گوشت کھا رہا ہے. کچھ میں بھی اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, لیکن بہرحال فرضی واقعہ ہے نا, تو اسی قسم کا ہوگا. وہی گروپ فوٹو کتوں کے ساتھ اور کتوں کے گلے میں ہار. بہرحال جی لایا گیا اس کو اسٹیج پہ, تو اس نے کہا پہلے آپ اپنے دلائل دیں کتے کے حرام ہونے کے. ان عالم کو جو آتے تھے انہوں نے دے دیے. کہا جی اب آپ دیں حلال ہونے کے. سارے کیمرے اس کی طرف. اس نے کیمرہ ہاتھ میں لیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں بھی کوئی شخصیت ہوں, ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اچھا بھاگنے کے لیے کتے کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ تمہیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں, مجمع سے بھاگوں گا, صحیح ہے نا, کتے پہ بیٹھ کے بھاگوں گا, گھوڑے کا, کتے کا, یا موٹر سائیکل کا, یا جو بھی چیز. تو کہا لوگوں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں نے بہت کوشش کی نام میرا دنیا میں مشہور ہو جائے, کوئی طریقہ نہیں تھا, یہی ایک طریقہ. اب اللہ نے مجھے اتنی شہرت دے دی ہے, کہیں بھی میرا نام آئے گا لوگ کہیں گے وہی ہے. کتا پہلے بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, آئندہ بھی حرام رہے گا, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے میرے نام کو دنیا میں مشہور بہت. یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ شہرت جو ہے نا, شہرت بڑی عجیب چیز ہے. اب یہ لیز چپس کے جب لیز والوں کا وہ آیا تھا نا کہ یہ حرام ہے, تو اس میں جو بڑے علماء دارالعلوم کورنگی کے یا جامعۃ الرشید کے یا بنوری ٹاؤن کے جو بعض بڑے مفتی حضرات ہیں, وہاں سے کوئی فتویٰ نہیں آ رہا. چھوٹی موٹی مولوڑیاں جو ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں عالم کی. ایک ہوتا ہے مولانا, جو ذرا تھوڑے سے زیادہ پڑھی کہتے ہیں حضرت مولانا. اس سے تھوڑے کم درجے کے ہوتے ہیں مولوی صاحب. فرماتے تھے کہ اس سے جو اور چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں نا, جو بڑے فتنے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں مولوڑی. یہ حضرت نے خود ایک فارم نکالی ہوئی تھی, مولوڑی, یعنی چھوٹے چھوٹے نئے نئے مدارس سے فارغ ہونے والے, جن میں علم میں پختگی نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت ہے. ابھی آتا ہوا کچھ نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت, مولوی. تو وہ امت اخبار بھی اور مختلف اخبارات ایسے مولوی حضرات کے چھوٹے موٹے جو ہم جیسے نالائق, ان کے فتوے لے کے اخباروں میں شائع کریں, حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم العالیہ. حالانکہ میں ان کو جانتا تھا کہ یہ بیچارے, اور ان کے فتوے آ رہے ہیں اخبار میں. اخباروں کی تو اپنے وہ ہوتے ہیں نا, مفاد ہوتے ہیں. لیز چپس کو اخبار جب حرام قرار دیتا ہے نا, تو اس کا مقصد حلت حرمت نہیں ہوتا, اس کو کوئی ذاتی مفاد ہوتے ہیں. وہ چپس والوں سے کچھ اس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں, یا یہ کچھ بتہ لینا ہوتا ہے, یا کچھ چکر ہوتا ہے ان کا آپس میں. اخباروں کی خبروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے, کوئی اتھینٹک کسی بڑے ادارے سے فتویٰ نہ ہو تحریری, تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو بڑے ادارے جتنے, ان کے بڑے مفتیان, مفتی تقی عثمانی صاحب خاموش ہیں, مفتی رفیع عثمانی صاحب خاموش ہیں, جامعۃ الرشید کے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں. حیران لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی, حضرت مولانا فلاں مفتی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فتویٰ آ گیا ہے. میں نے کہا کہاں ہے, مجھے دکھایا تو پتہ چلا وہ بیچارہ. تو یہ شہرت کے لیے نا لوگوں نے, مجھے نہیں, میں نہیں کہتا کہ لیز حلال ہے حرام ہے, وہ تو آپ جو حضرات نے فتویٰ دیا اسی پر میرا خیال ہے یہ جوازی کا فتویٰ ہے. جامعۃ الرشید جو ہمارا ادارہ ہے اس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جائز ہے. اب سب کھا رہے ہیں, جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نا وہ بھی لیز چپس ہی خرید کے کھا رہے ہیں. تو اس لیے دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو خیر میں جلدی سے اپنی موضوع کو مکمل کروں کہ جس کی طبیعت نیگیٹو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ کس طرف جائے گا, منفی سوچ کی طرف. قرآن میں بھی پھر وہ منفی چیزیں نکالے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کہا کہ بھی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو شارٹ میں آپ نے کیا کیا, گاڑی کے ٹائر کے لفظ کو آپ نے حذف کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ کلام میں شارٹ. تو اللہ نے بھی, اللہ تعالیٰ جو اصل کلام تھا وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اس لیے بھیجا. عیسیٰ ابن مریم نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے تم پر جو چیزیں حرام کر دی ہیں میں ان کے حلال ہونے کے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ تم پر اللہ کی طرف سے حلال ہو گئی ہیں. اب یہ کلام ہو جاتا ہے لمبا, تو اس لیے شارٹ کٹ میں یوں کہہ دیا گیا کہ میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی, احادیث میں بھی, وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا. ایک مثال اور دے دوں. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی یہ دن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو نا, یہ بت وغیرہ, یہ تم سب کیا ہو, یہ بت بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو فتنہ پرور لوگ تھے نا, انہوں نے کہا اچھا معبود تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں, ان کی بھی تو عبادت ہوتی ہے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی یہودی عبادت کرتے تھے, سب یہودی نہیں, یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو عبادت کرتا تھا. تو عزیر علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم, یہ بھی جہنم میں, کیونکہ قرآن نے یہ تھوڑی کہا بت جہنم میں. قرآن نے کیا, تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو سب کے سب کیا ہیں, جہنم میں جائیں گے. بغلے بجانے لگے, ڈھول پیٹنے لگے, او دیکھو قرآن میں کیسی غلط آیت آ گئی ان کے نظریے کے خلاف. یہ سب عیسیٰ ابن مریم کو بھی, ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کے اتنے فضائل ہیں, سورہ مریم نازل ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی, اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ بھی جہنم میں. تو قرآن نے اس کے جواب میں آیات نازل کی, فرمایا ما ضربوه لك الا جدلا,
فرمایا محمد انہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں ہماری مراد میں عیسیٰ ابن مریم داخل نہیں ہے. یہ خوب سمجھتے ہیں. آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس میں یہ بات ہو رہی ہے بتوں کی، معبودان باطلہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہم نے جگہ جگہ واضح کر دیا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں جن پر ہم نے خصوصی انعام کیا ہے. تو انعام کی کتنی جگہ اللہ نے بیان کر دیا نا. تو جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے جگہ جگہ مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا، کوئی شخص ہے کہ میں نے بار بار کسی شخص کے بارے میں کہا کہ بھئی زید جو ہے بڑا نیک آدمی ہے، زید کو کچھ نہیں کہنا، زید سے میری خاص رشتہ داری ہے، اور زید جو ہے نا وہ بڑا نیک آدمی ہے. اب جس گھر میں زید رہتا تھا، ایک دن میں نے کہا اس گھر میں جتنے افراد ہیں سب نالائق ہیں، تو آپ خود سمجھ جاؤ گے زید اس سے مستثنا ہے. کیونکہ میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے زید کے مستثنا ہونے کے بارے میں کہ وہ میں نے کلام میں اختصار کے پیش نظر کہ لمبا کلام نہ ہو جائے کہ بھئی اس کی تو ضرورت ہے ہی نہیں دوبارہ ذکر کرنے کی، وہ تو سب کو پتا ہے، اپنا آدمی ہے، اپنوں کو تھوڑی کوئی کہتے کہ سارے بیوقوف ہیں، وہ تو خاص مرید ہے، خاص شاگرد ہے یا خاص متعلقین میں سے. تو اس لیے جو ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے سوائے جھگڑا بڑھانے کے لیے، ان کی نیت کیا ہے جھگڑا بڑھے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو اللہ نے کہا کہ سارے معبود جہنم میں جائیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ داخل ہیں ہی نہیں. ان کے بارے میں تو جنت کی درجنوں دفعہ بشارتیں ہم دے چکے ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی علامات میں سے قرب قیامت میں نازل ہوں گے، ایسے مبارک ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے اشکالات سن کے پریشان نہ ہوں، بل ہم قوم خصمون، ان کا کام ہی جھگڑے کرنا ہے. دیکھو کیسی تسلی والی آیت، بل ہم قوم خصمون، ان کا کام ہی کیا کرنا ہے جھگڑے. کیا مطلب؟ آپ نے ان کے ایک اشکال کا جواب دیا نا، تو آئندہ یہ پھر کسی بات میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیں گے. اس لیے ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے کام میں لگیں، ان کے جوابات دینے کی فکر میں بولو بھائی نہ لگیں، کیونکہ بل ہم قوم، ان کا کام یہی ہے. اب انسان کلام میں اگر اتنا احتیاط برتنا شروع کر دے نا پورے ناپ تول کے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو اتنے لمبے لمبے نوٹس لکھے گا اپنی دکان میں. وہ کسی نے بتایا نا کہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کی دکان تھی، پتہ نہیں وہ انڈوں کی دکان تھی یا کس کی دکان تھی، تو اس نے لکھ دیا یہاں انڈے ملتے ہیں. تو اس کو خیال ہوا انڈے ملتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فری میں ملتے ہیں. تو اس نے پھر بلکہ پہلے اس کو خیال آیا کہ انڈے ملتے ہیں یہ کوئی غیر شائستہ سی اردو ہے، ذرا ادبی اردو ہونی چاہیے. تو اس کو پھر بورڈ ہٹا کے اس نے لکھا ہوا یہاں انڈے دستیاب ہیں. کسی نے کہا کہ یار انڈوں سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کس کے انڈے، مرغی کے انڈے، بطخ کے انڈے. اب پاگل آدمی تو یہی باتیں کرے، عقل مند کو پتا ہے کہ جب عام انڈے ہوتے ہیں تو مراد مرغی کے انڈے ہی ہوتے ہیں. تو اس کو کیا لگے نہیں یار یہاں واضح ہونا چاہیے، تو لکھ دیا یہاں مرغی کے انڈے ملتے ہیں، مرغی کے انڈے دستیاب ہیں. اب خیال ہوا کہ دستیاب ایسا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ فری میں مل رہے ہیں ہے بھائی. تو پھر چینج کروا کے لکھایا کہ یہاں مرغی کے انڈے فروخت ہوتے ہیں. اب خیال ہوا فروخت ہونے سے یہ واضح نہیں ہوگا کہ میں فروخت کرتا ہوں یا کوئی دوسرا ادھر آ کے فروخت کرے. فروخت کرنے کا لفظ تو خریدنے پہ بھی ہوتا ہے نا، کہ فروخت ہوتے ہیں یعنی آپ آئیں فروخت کریں ہم خریدیں گے. تو پھر اس کو کیا کر رہا ہے یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں، یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت. بھئی وضاحت ہونی چاہیے نا، بات کلیئر ہونی چاہیے، گول مول باتیں اسلام میں جائز نہیں ہے. یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں. اب خیال ہے کہ یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بن گیا، کنٹینیو کی طرح کا. کرتا ہوں کہ مطلب سارے دن یہی کام رہتا ہے میرا. اس سے تو کیا لوگ سمجھ، کوئی 12 بجے آئے گا اور میں نے انڈے لے کے نہیں بیٹھا ہوا تو اگلا کیا کہے گا کہ آپ نے لکھا ہے میں کرتا ہوں، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت کرتے ہیں. تو پھر یہاں صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں مرغی کے انڈے فروخت کرتا ہوں.
اب سوال آیا مرغی کی دو قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیسی انڈوں کے چکر میں ادھر آئے اور میں فارمی دوں تو میری ٹھکائی لگائے کہ تو نے لکھا تو مطلق انڈے ہیں اور ہم اتنی دور سے انڈا موڑ سے سفر کر کے آ رہے ہیں تیرے پاس، انڈا موڑ چھوڑ کے تیرے پاس انڈے لینے کے لیے آ رہے ہیں ہم، اس لالچ میں کہ مطلق انڈوں میں دیسی بھی شامل ہیں، تو ایسا نہ یہ انڈے اٹھا کے میرے سر پہ مار دے، تو لہذا اب یہ بھی لکھو کہ یہ فارمی ہوتے ہیں۔ تو یہاں فارمی انڈے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک میں فروخت کرتا ہوں۔ اب سوال ہوا کہ فروخت کرتا ہوں، اس سے متبادر ہوتے مارکیٹ ریٹ پہ ہی فروخت کرتا ہوں نا، لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سستے ریٹ پہ فروخت ہو رہے ہوں اور اس سستے کے چکر میں آئے، تو قیمت بھی ڈیفائن ہونی چاہیے۔ لوگ کہہ رہے چھوڑ دے اس سے تو انڈے نہیں بیچے گا، جتنا تیرا وقت اس کے کریکشن میں لگ رہا ہے نا، اس کی تصحیح میں سائن بورڈ کی، اتنے دیر میں تو 3 درجن انڈے بیچ چکا ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، کوئی اگر اعتراض کرے گا تو میرے پاس اس کا جواب تو ہے نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ اعتراض کرنے والا بیوقوف ہوگا، اس کا مقصد ہی تیرا انڈوں کا کاروبار بند کرنا ہے کہ تاکہ تو سارا دن سائن بورڈ کی تصحیح میں ہی لگا رہے۔ کہہ رہے نہیں، ابھی ایک کریکشن باقی ہے، ایک کریکشن، میں یہاں صبح 8 سے رات 8 بجے تک مرغی کے انڈے مارکیٹ ریٹ پر فروخت کرتا ہوں۔ پھر ایک اشکال ہو جائے گا کہ مارکیٹ ریٹ تو روزانہ بدلتے ہیں، تو جس دن سائن بورڈ لگایا ہے اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کوئی آئے بولے یہ تو آپ کی نیت تو اس دن کا مارکیٹ ریٹ تھا نا، جو روز بدلتے ہیں وہ بھی تو میں یہاں مرغی کے انڈے اس مارکیٹ ریٹ پہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک فروخت کرتا ہوں جو ریٹ اس دن کے ہوں جس دن جو بندہ انڈے خریدنے کے لیے آ رہا ہے۔ بیچ لے گا انڈے تو جو بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے نا، اس پر ایسے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اس کے بیانوں میں لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ اب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی غلطیاں چھوڑ دے، کتنا ہی کر لے پھر بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے۔ اس کا حل یہ کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو لفٹ ہی نہ کرائی جائے، بولے کرتے رہو، اپنے کام میں لگے ہوئے۔ ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ میرے اوپر پتہ نہیں کہ لوگ آ کے کیا کہ آپ نے اس دن بیان میں یوں میں بول دیا جو بولنا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی بات، کوشش کرتے ہیں آپ سے زیادہ محبت کریں، باقی الفاظ میں تھوڑا بہت انسان ہے بھائی وہ، تو اس لیے جنید جمشید کی باتوں کو بھی لوگ اچھال کے نا پتہ نہیں کیا کچمبڑ بنا دیا اس کا بیچارے کا۔ ایسی جی معافی کا کلپ بھی شائع کر دیا تو اچھی بات ہے، معافی کا کلپ آ جائے تو اور اچھی بات ہے، لیکن بات میں نے مجھے جو سنی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس میں کوئی اس کا مقصد حضرت عائشہ کی